اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ ہماری ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شفا رکھ دی۔ دوستو، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ القریش۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے چند فوائد شیئر کروں گا۔ دوستو، جب آپ مکمل یقین رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو پیٹ کی ہر طرح کی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے، یا پھر آپ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سی میڈیسن یوز کرنے کے باوجود بھی آپ کو آپ کے موٹاپے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کا سہارا لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر آپ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کریں، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس بیماری سے ضرور شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس سورہ مبارکہ کو رزق کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ سورہ القریش کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ چار بہت بڑے فائدے آپ کو ہوں گے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے کرنا ہے یا پھر موٹاپے کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں یا صبح کا ناشتہ کریں، تو ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے، اور جب آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے، اور اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے 3 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو اپنے موٹاپے میں واضح طور پر فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ خود مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب میرا وزن مناسب ہے۔ جب آپ کو یہ لگے تو آپ اپنا یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق کی تنگ دستی کے لیے کرنا ہے تو روزانہ صرف 21 مرتبہ سورہ القریش کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اب رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہیں تو رات کو پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی نماز کے ساتھ بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وظیفے کا اول اور آخر کم از کم 1 مرتبہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورہ القریش کو پڑھنا ہے۔
ہے اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ القریش کو پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ان 41 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی رزق کی تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ اب اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت یا رات کے وقت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کا تصور کرنا ہے اور 21 مرتبہ سورہ القریش کو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ اگر 21 دنوں سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھا تیسرا فائدہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا چوتھا فائدہ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے یہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں یا پھر وہ چیز لے لیں جو آپ کا بچہ شوق کے ساتھ کھاتا ہے، جو چیز آپ کے بچے کو پسند ہے، یا پھر تھوڑی سی چینی لے لے، یعنی کہ مٹھی بھر چینی لے لے اور اس پر آپ نے 21 مرتبہ ہی سورۃ القریش کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ القریش پڑھ کر اگر کوئی میٹھی چیز لی ہے تو اس پر دم کر دیں، یا پھر جو چیز آپ کے بچے کو پسند ہے، وہ شوق کے ساتھ اس چیز کو کھاتا ہے، اس پر دم کر دیں، یا پھر جو آپ نے تھوڑی سی چینی لی ہوگی اس چینی پر دم کر کے وہ چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز بچے کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اس عمل کو بھی آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ روزانہ کسی بھی وقت اسی طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو آپ اپنی اولاد میں واضح طور پر فرق دیکھیں گے۔ آپ کے بچے آپ کا کہنا بھی مانیں گے، آپ کی فرما برداری بھی کریں گے، اچھے طریقے سے پڑھائی بھی کریں گے اور قرآن پاک کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں گے، یہاں تک کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ القریش کے یہ 4 بہت بڑے فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ان فوائد میں سے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔